السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے اور باقی جتنی مخلوق ہے وہ تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ بھائی آواز ٹھیک کرو اس کی۔ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اب یہ علامہ ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ سائنسدان ہے، یہ تاجر ہے، یہ سائنٹسٹ ہے، یہ فزیشین ہے، یہ سرجن ہے، یہ کتنے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتے ہیں، باہر آ کے سیکھتے ہیں۔ باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے ہدایت دی، علم دیا۔ چونٹی کو لائن بنانا کوئی نہیں سکھاتا، خود اپنے اندر سے وہ یہ علم لے کے آتی ہے۔ دانے کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھنا غلہ سٹور کرنے کے لیے کہ یہ کہیں نرم ہو کے اگ نہ جائے، یہ علم اس کو اللہ آسمانوں سے دیتا ہے۔ 1 سینٹی میٹر سے زیادہ دیکھ نہیں سکتی، لائن کیسے بناتی، نکل کے واپس کیسے پہنچ جاتی، اور اس اندھیرے میں پورا خاندان کیسے ایک ملکہ کے تحت پورا خاندان 10 لاکھ چیونٹیوں کا خاندان ہوتا ہے، کس طرح ایک ایک کردار اپنے عمل میں، اپنی ڈیوٹی میں پوری طرح عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ انہیں اپنے پرہیز کا بھی پتہ ہے، غذا کا بھی پتہ ہے۔ شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی، نہیں کھائے گی۔ یہ اپنے اندر ان کا علم پہلے سے ہے۔ چوہا آج اپنے بل سے نکلا، بلی کو دیکھتے ہی بھاگ کے واپس۔ کیسے پتہ ہے کہ یہ بلی میری دشمن ہے؟ اور انڈے سے بچہ نکلتا ہے اور نکلتے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے اور دانہ چگنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اسے 1 سال تک چلانا ہی سکھانا پڑتا ہے، پھر کھلانا سکھانا پڑتا ہے، پھر کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ بتانا پڑتا ہے۔ تو یہ فرق ہے انسان اور غیر انسان کا۔ تو یہ علم باہر سے لیتا ہے۔ اب چونکہ ہمارا پیپر تھا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو 2 پانیوں سے پیدا کیا کہ اس کو ہم آزمائیں، آزمائش کے لیے پھر ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں بھی دیں اور کان بھی دیے اور دماغ بھی دیا اور دل بھی دیا۔ اور چونکہ پیپر تھا، جانور کا پیپر کوئی نہیں، لہٰذا نہ وہ غلط کرتا ہے، نہ وہ غلط سوچتا ہے، نہ وہ اپنی ترتیب زندگی میں اپنے راستے سے ہٹتا ہے۔ ہٹانا بھی چاہو تو نہیں ہٹتا۔ ہمارے لیے ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اب تم شکر گزار بنو یا کافر بنو، یہ اب تمہاری اپنی ثواب دید پر ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو۔ تو امتحان کی وجہ سے ایک شیطانی طاقت ہے، اس کی دعوت ہے، ایک رحمان کی طاقت ہے اور اس کی دعوت ہے۔ اللہ کی دعوت انبیاء سے چلتی ہے اور آسمانی کتابوں سے چلتی ہے۔ شیطان کی دعوت زخرف القول سے چلتی ہے، غرورا، جھوٹی باتیں، غلط چیزیں لیکن پیش کرنے کا طریقہ خوبصورت، جھوٹ کو، زنا کو، شراب کو، چوری کو، ڈاکے کو، غیبت کو، رشوت کو، حرام کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ لوگ جانتے ہوئے بھی خریدار بن جاتے۔ اور ہمیں حق پیش کرنا نہیں آتا، ہم اتنی بدصورتی سے حق کو پیش کرتے ہیں کہ حق والے ہی گھبرا کے بھاگنا شروع کر دیتے۔ اور شیطان میں یہ وصف ہے
کہ وہ اپنی ہر غلط چیز کو انتہائی خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ کتابیں، آخری نبی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آخری کتاب کلام اللہ قرآن مجید، یہ تحریف سے پاک ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کا تعارف قرآن کی زبانی جتنا سورہ شعراء میں ہے کہیں بھی نہیں۔ مختلف جگہ قرآن عربی لقوم یعلمون انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ مختلف جگہ پر قرآن کا تعارف ہے، لیکن مجھے سورہ شعراء میں جو قرآن کا تعارف ملا ہے ایک ہی جگہ، وہ پورے قرآن میں ایسا اور کہیں نہیں۔ یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ میری اپنی جستجو کے مطابق میری بات ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر کہیں قرآن میں آیا ہو۔ یہ کس کا کلام ہے؟ پہلا سوال یہ کہ یہ بھائی کس نے بھیجا ہے، یہ پہلا سوال اٹھتا، تو اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انہو کہ تمہارے شک دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بغیر شک و شبہ کے آسمان والے کا اتارا ہوا کلام، اور رب العالمین کے ساتھ کلام والے کی ہیبت کو ذکر کیا گیا ہے کہ کلام والے کی ہیبت نہ ہو تو کلام کی ہیبت کیسے ہوگی؟ جب وہ کہنے والے کو نہیں جانتا تو اس کے کہے کو کیسے جانے گا؟ جب وہ حاکم کو نہیں جانتا تو حکم کو کیسے جانے گا؟ حاکم کی عظمت حکم کی عظمت پیدا کرتی۔ میرا بھائی تھا لشتر کالج میں کارڈیالوجی کے وارڈ میں سیکھ رہا تھا، 2-3 ڈاکٹر نوجوان بڑے خوبصورت لمبے چوڑے سب کے اونچے اونچے قد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے قد کا آدمی آیا، بے روبہ سا، میرے نزدیک وہ انتہائی بے روبہ آدمی تھا، اور تینوں ایسے ہو گئے۔ تو مجھے خیال آیا یہ ضرور ان کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، ورنہ ان کا ویک کے بندہ ویسے ہی آ کے تھپڑ مارا میں دل نہیں کرنا۔ تو جب وہ چلا گیا تو میں نے طاہر سے پوچھا یہ تمہارا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ؟ کہنے لگے ہاں۔ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا تو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں چپڑاسی کتوں اندر آ گئی، اور وہ جانتے ہیں تو وہ ہل گئے۔ جتنا ہم لوگوں کی عظمتوں کو جانتے ہیں اتنا اللہ کو جانتے تو قرآن ہمارے دل کے اندر اتر جاتا۔ حاکم کی عظمت کے بغیر حکم کی عظمت نہیں، تو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الحمد للہ رب العالمین وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، کل کائنات کا شہنشاہ جس کا علم کامل ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے کھلا ہوا ہے یہ اس رب کا کلام ہے۔ اس کی طاقت کیسی ہے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، پوری طاقتوں کا مالک۔ اس کا ملک کیسا ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اس کی طاقت، اس کا ملک، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ قل اللہم مالک الملک، اس کی تدبیر کیسی ہے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، اس کا انتظام کیسا ہے؟ لا تاخذہ لا یعودہ حفظہما، نظام چلاتا کیسے ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ہر ایک پر اس کی نظر کیسی ہے؟ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اندھیرے میں اجالے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو نہیں، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تو وہ ایک ہی وقت میں ساری کائنات پر ایسا حاوی ہے کہ نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ ظالم ہے، ظلم سے پاک ہے، جہل سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اتنا علم کامل ہے کہ زور سے بولو تو سنتا ہے، آہستہ بولو تو سنتا ہے، ہونٹ بند کر کے بولو اسے بھی سنتا ہے۔ میں نے ہونٹ بند کیے، میں نے کچھ کہا، میرے کانوں نے نہیں سنا، اللہ کہتا میں نے سنا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دل کو اللہ کی عظمت سے بھرنا ہوگا، تب قرآن کی عظمت آئے گی۔
اور ہم تمہیں جیسے پڑھاتے ہیں وہ ہوتا ہے قانونی طریقہ، اصطلاحی طریقہ، تو وہ اللہ کی عظمت تو نہیں آتی، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، عظمت نہیں آتی، جو قرآن میں ہلاتا نہیں۔ میں نے جو عربی شروع کی تھی اس لیے کہ تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ کرے میرا یہ خواب میرے مرنے سے پہلے پورا ہو کہ میں ایک ایسی جماعت تیار کروں جن کے دل دماغ پر قرآن کی بادشاہی، جو تمام اکابر اسلام کی عزت احترام ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ہم قرآن سے جڑے ہوں اور اللہ کے محبوب سے جڑے ہوئے ہوں، کہ تمہارے اوپر سیرت کی چھاپ ہو، تم دیکھو تو سیرت کی نگاہ سے اور قرآن کی نگاہ سے، تم بولو تو قرآن اور سنت کے انداز سے، تم سوچو تو قرآن اور سیرت کے انداز سے۔ اس سے ہم بہت دور ہیں، ہم ذرا اکابر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، اس سے ابھی بہت دور ہیں۔ حاشا وکلا کوئی میری مراد اکابر اسلام سے کوئی برگشتہ کرنا نہیں ہے، ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے، لیکن بھائیو ابو حنیفہ جیسی ہستی کہتی ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال، تو جب آئے گی ابراہیم نخی پر اور حماد پر تو پھر ہم رجال و نحن رجال۔ اللہ کے نبی کی بات 100% لیں گے، صحابہ کی بات دیکھیں گے، جو اس میں راجح ہوگی وہ لیں گے، لیکن جب آئے گی بات طاؤس پر اور مکحول پر اور ابراہیم نخعی پر اور حماد پر تو پھر ہم رجال و نحن رجال۔ کیا خوبصورت بات، یہ نہیں کہ انہوں نے تکبر ان کا وہ بھی جستجو کریں گے، ہم بھی جستجو کریں گے۔ تو اللہ کی عظمت اللہ کے تذکروں سے زندہ ہوتی، پھر قرآن کی عظمت پیدا ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ لایا کون ہے؟ اللہ تو آسمانوں پر ہے، نبی ہماری زمینوں پر ہیں، تو یہ کون لایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نزل بہ الروح الامین۔ کس کا کلام ہے؟ انہ لتنزیل رب العالمین۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل فرشتہ۔ کس کے پاس آیا ہے یہ کلام؟ کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلبک، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے۔ علی قلبک، آپ کے دل پر اترا ہے، پھر لفظ بن کر آپ کی زبان سے نکلا ہے۔ اللہ کا کلام الفاظ میں بند نہیں، اس کی کوئی تشبیہ نہیں۔ صرف بخاری شریف کی روایت سے آپ لوگ جب پڑھو گے بخاری تو مثل سلسلۃ الجرس، یا رسول اللہ آپ پہ وحی آتی ہے؟ آتی۔ کیسی ہوتی ہے؟ کہ بس جیسے گھنٹی کی آواز ہو، ایسے ہوتی گھنٹی کی آواز۔ پھر جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو وہ الفاظ بن کر زبان پہ آتے ہیں۔ یہ اللہ کی زبان سے تورات نہیں نکلی، اللہ کی زبان سے زبور نہیں نکلی، اللہ کی زبان سے انجیل نہیں نکلی، آسمان پہ لکھوائی گئی کتابیں اور اتار دی گئیں۔ کلام وہ ہوتا ہے جو زبان سے ادا ہو۔ قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اور کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے نے پورے قرآن کی تلاوت فرمائی، پورے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا وہ انشاءاللہ جنت میں سنیں گے، اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے تو جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کے زبان سے اس کے کلام کا سننا ہے۔ جب جنت کی حوریں بھی گانا سنائیں گی، ساز بجے گا، جنت کے درخت ساز بنے گا۔ پھر داؤد علیہ السلام سنائیں گے تو جنت کے ساز درخت ساز بن کے بجیں گے۔ ہمارے نبی سنائیں گے تو جنت کے درخت ساز بن کے بجیں گے۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، اپنا کلام سنائے گا، پھر درخت بھی سنیں گے، نہریں بھی سنیں گی، دریا بھی سنیں گے، پتہ بھی سنے گا، تنکا بھی سنے گا، جانور بھی سنے گا، پرندہ بھی سنے گا، اور آپ بھی سنیں گے۔ ایمان والے بھی سنیں گے، ایمان والیاں بھی سنیں گے، تو اس میں ایسے گم ہوں گے کہ انہیں جنت کی یاد ہی بھول جائے گی۔ تو تورات زبان سے نہیں نکلی، انجیل زبان سے نہیں، زبور زبان سے نہیں، لکھوائی گئی، اس سے تو تبدیل ہو گئی۔
اور وہ مٹ گئیں. اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوتی تو کبھی اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا. اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے. اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے. اللہ کی ہر صفت تغیر تبدل سے پاک ہے. قرآن چونکہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے بدلنے کی لاکھوں کروڑوں کوششیں کی گئیں، کوئی کامیاب نہیں، کوئی ایک کوشش کامیاب نہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، علی قلبک، میرے نبی کے دل پر اترا ہے. آخری سوال، کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. سبحان اللہ. انذار کیا ہے؟ آگے ایک زندگی آ رہی، اس زندگی کے بارے میں خبردار کرنا کہ دیکھو بھائی وہاں بہت بڑا نفع ہے، ہمیشہ کی زندگی جنت، وہاں بہت بڑا نقصان ہے، ہمیشہ کی زندگی آگ. تو قرآن کا مقصد ہے زندگی کا طریقہ، وہ طریقہ بتانا، خبردار کرنا. کس چیز سے خبردار کرنا؟ زندگی کے اس طریقے سے خبردار کرنا جس پر چل کے ہم سب دنیا میں بھی سکون سے رہیں اور جنت میں بھی کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں. جس طریقے پر چل کر دنیا کی مشقتیں اور دنیا کی مصیبتوں سے بچیں اور جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. قرآن اس لیے آیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بہت سے رہبر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو قرآن، اللہ کہتا ہے کہ قرآن وہ رہبر ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. قرآن کا چیلنج آج تک باقی. کتنی سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، اب تو کمپیوٹر کے ذریعے سے اعلیٰ عبارت تیار کر لو، کمپیوٹر کے ذریعے سے آسمان کے تارے توڑ کے لے آؤ. اور قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے، فاتو بصورت من مثلہ، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، ایک صورت ایسی لے آؤ، انا اعطینا جیسی 3 آیات کی صورت لے آؤ. آج اتنے بڑے سورسز سائنس ٹیکنالوجی کے باوجود اس چیلنج کو کوئی نہیں توڑ سکتا. ہر چیلنج ٹوٹا ہے، ہر ریکارڈ ٹوٹا ہے، ہر ریکارڈ. وہ یوسف کو شوق ہے نا کرکٹ کا، بیٹے میرے کو، تو وہ سعید انور سے اس کو بڑی محبت تھی، تو اس کا ریکارڈ تھا 194 ون ڈے میں. تو وہ آیا میرے پاس، گھبرایا، وہ اس کا ریکارڈ برابر کر دیا فلاں نے. میں کہ پتر میں تو نہیں پتا ریکارڈ ہوندہ ہی کی. وہ گھبرایا، اس کا ریکارڈ برابر کر دیا. 4 دن بعد پتہ لگا کسی نے توڑ دیا. میں نے کہا بیٹا ریکارڈ ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں، چیلنج ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں. ایک چیلنج باقی ہے جو آج تک اسے کوئی چیلنج کر نہیں سکا. اور آج تک یہ تو بہت لکھا ہوا ہے کہ قرآن غلط ہے، یہ نبی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، غیر مسلموں نے لکھا ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے. میں نے بہت پہلے 98 میں ایک کتاب پڑھی، الی من هو دونہ، ان کے نام جو ہم سے نیچے ہیں، ان کے نام جو ہم سے نیچے ہیں. ایک نصرانی عربی نے وہ کتاب لکھی تھی، اس میں قرآن پہ قرآن یہ ہے، قرآن یہ ہے، قرآن یہ ہے، لیکن اس جیسا لا کے دکھا دو یہ آج تک کوئی نہیں کر سکا. اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو وہ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے. تو آج تمہارے پاس کمپیوٹر کے اتنے بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ تم کیا سے کیا تارے توڑ کے دکھا رہے ہو. تو قرآن کے لیے ایک کے بار ایک سطر لے آؤ، ایک سطر. تو یہ قرآن کا چیلنج آج تک باقی ہے، اسے کوئی اسے نہیں توڑ سکتا. قرآن کی عظمت، اللہ کی عظمت کے بعد قرآن کیا کہتا ہے تو وہ سمجھ میں. شکر ہے درس قرآن کا رواج پڑا ہوا ہے اور اللہ کے بندے بندیاں سنا رہے ہیں اور اللہ کے بندے بندیاں سن رہے ہیں، بہت اچھی بات. کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی کی بھی مخلصانہ محنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی پر ایسے حقارت والی تنقید نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں کس کو کہاں سے کیا ہدایت مل جائے. تو میرے اللہ کا نظام ہے، میرے اللہ کی بات. تو ایک سلسلہ چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. پورا فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی ہیبت طاری ہوگی اور کلام کی ہیبت طاری ہوگی، پھر
ایک دم دل دماغ جھکتے چلے جائیں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب فیہ بھی چیلنج ہے، آج تک اسے کوئی نہیں توڑ سکا کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بیان کو، میری کتاب کو، میری تصنیف کو میں خود ہی چیلنج کر دیتا ہوں، نہیں جو میں نے پہلے لکھا تھا وہ غلط ہے، اب صحیح یہ ہے، جو میں نے پہلے کہا تھا وہ غلط ہے، اب صحیح ہے۔ میں خود اپنی بات کو توڑ دیتا ہوں، تو اوروں کو تو زیادہ طاقت ہے میری بات کو، میری کتاب کو توڑنے کی۔ لیکن قرآن کا چیلنج ہے لا ریب فیہ، آؤ اسے توڑ کے دکھاؤ، اس میں سے کوئی کچی بات نکال کے دکھاؤ۔ اور ریب کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ نہیں، ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں، اس لیے ہم شک اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شک تو خود عربی کا لفظ، بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، دماغی تردد، خلجان، بے چینی کے لیے تین لفظ ہیں عربی میں، تین: شک، مریا، ریب، یہ تین لفظ ہیں۔ دماغ میں کوئی چیز اٹک گئی ہے، واضح نہیں ہو رہی، اس کے تین درجے ہیں، ان تین درجوں کے لیے تین لفظ ہیں۔ شک جب انتہائی شدید کیفیت ہو، کچھ پتہ نہ چل رہا، اس کیفیت کو عربی میں شک کہتے ہیں۔ مدرسہ حسنین جانا ہے، وہاں چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، اس کیفیت کو شک کہتے ہیں۔ اس سے نچلا درجہ ہے مریا۔ مریا کیا ہے کہ لگتا ہے یہ راستہ ہے، لیکن یار ابھی کوئی پکا پتہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کسی سے پوچھتا ہے یا خود دماغ میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، میرے خیال میں یہ جو راستہ جا رہا ہے نا، یہ میرے خیال میں حسنین مدرسے کو جا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی ہو۔ تو دماغ کی پہلے کیفیت یہ تھی، یعنی کوئی جہت، کوئی طرف وزنی نہیں تھی، بلکہ ایسے پتہ نہیں یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے، پتہ نہیں یہ ہے کہ یہ ہے، اس کو شک۔ اب یہ ہو گیا کہ یار یہ ہے راستہ، چلو پتہ کرتے ہیں۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں مریا۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو۔ فلا تکن فی مریۃ من لقاء ربک، مریا قرآن نے استعمال کیا۔ تیسرا ہے لا ریب، ریب کیا ہے کہ وہاں جہاں سے ہم ادھر مڑتے ہیں، وہاں آ کر وہ گاڑی کو بریک لگاتا ہے، یار حسنین کدھر ہے؟ ابھی یہ جملہ پورا نہیں کیا، حسنین کدھر ہے کہ سامنے بورڈ نظر آ جاتا ہے، اوہ اوہ یہ میری کیفیت دیکھی، اوہ اوہ یہ ریب ہے وہ، اور وہ ریب گیا۔ ایک لمحے کے لیے جو شک پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے جو تردد پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے جو اوپر نیچے ذہن جاتا ہے اور فوراً ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، فوراً کدھر ہے، ہاں وہ بورڈ نظر آ گیا۔ اس ادنا سے وقت میں خفیف سی شک کی کیفیت کو عربی میں ریب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ تو اب شک اس کا ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اتنی لمبی تفصیل اردو میں کریں تو بد تک ایک ہی لفظ پورا صفحہ لے جائے گا۔ تو یہ میں تمہیں قرآن کا حسن بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہہ رہا ہے بے وقوفو، اس کتاب میں تو ریب بھی نہیں ہے، تو شک کہاں سے ڈھونڈتے ہو؟ ایک لمحے کا ہوتا ایک یہ یا وہ، یہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، یار پتہ نہیں، میرے خیال میں ادھر جانا ہے پر پکا پتہ نہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا، وہ ادھر ہی جانا ہے، وہ اس ایک لمحے کے ہزارویں حصے کے کیفیت کو ریب کہتے ہیں۔ تو میرا رب لا ریب فیہ، سود حرام ہے لا ریب فیہ، شرک حرام ہے لا ریب فیہ،
کفر ہلاکت ہے لا ریب فیہ، جھوٹے پہ لعنت ہے لا ریب فیہ، ظالم پر لعنت ہے لا ریب فیہ، زنا حرام ہے لا ریب فیہ، شراب حرام ہے لا ریب فیہ، نماز فرض ہے لا ریب فیہ، جنت موجود ہے لا ریب فیہ، جہنم موجود ہے لا ریب فیہ، زمین آسمان کا ایک ہی بنانے والا ہے لا ریب فیہ، محمد مصطفیٰ ان کے آخری رسول، ان کے بعد کوئی رسول نہیں لا ریب فیہ، زمین آسمان کا خالق اللہ ہے لا ریب فیہ، مالک اللہ ہے لا ریب فیہ، رزق اللہ دیتا ہے لا ریب فیہ، موت اللہ لاتا ہے لا ریب فیہ، زندگی اللہ لاتا ہے لا ریب فیہ۔ اب اس کو پھیلاتے جاؤ، پورے قرآن پہ پھیلا دو، ایک لفظ کا یقین سیکھ لو، سارا قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اب تم شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے قرآن تمہیں ہدایت کیسے دے؟ تم سے مراد میں اور آپ، ہم ساری امت کا یہ حال، لا ریب، کیا خوبصورت، لا ریب فیہ، خیانت پہ لعنت لا ریب فیہ، سچائی کو شاباش لا ریب فیہ، انبیاء برحق ہیں لا ریب فیہ، روزہ فرض ہے لا ریب فیہ، زکوٰۃ فرض ہے لا ریب فیہ۔ ارے اگر پاکستان کے مالدار زکوٰۃ دیں تو اللہ کی قسم پورے پاکستان میں ایک غریب بھوکا نہیں سو سکتا، صرف فیصل آباد کے تاجر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو پورے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں سوئے، اتنا مال ہے لوگوں کے پاس، لیکن قرآن نہیں جانتے لا ریب فیہ، مال کی محبت نے پاگل کر دیا، دیوانہ کر دیا، اندھے ہو گئے، نہ کسی غریب کے آنسو نظر آتے ہیں، نہ کسی بڑھیا کی آہ سنائی دیتی ہے، نہ کسی کے چہرے کے غم کو پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کی فریاد ان کے دلوں کو پگھلا سکتی ہے، بلکہ اشد و قسوہ، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ مال کی حرص و ہوس نے انہیں انسانیت سے نکال کر جانور بنا دیا۔ دو ٹانگ پہ چلنے والا، بولنے والا ایک جانور ہے، جانور کو کیا پتا رحم کیا ہوتا ہے، سخاوت کیا ہوتی ہے، ہمدردی کیا ہوتی ہے۔ شکر ہے اللہ کے نیک بندوں سے دنیا بھری ہوئی ہے کہ مدارس چل رہے ہیں، یتیم خانے چل رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ۔ اگر سارے مالدار سخی ہوں، اس سخاوت کا ادنا درجہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیتے ہوں تو کوئی غریب نہیں